الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قتل حسین اسلم مرغ یزید ہے، قتل حسین اسلم مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں سے، اور پھولوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ عزیزان محترم، کامل مومن اور مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، بلا و مصیبت سے مقابلہ کرنا اور پھر کامیاب ہو جانا مشکل امر ہے، مگر اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے۔ بلا شک و شبہ ایمان و کفر، حق و باطل، جنتی اور جہنمی، سچے اور جھوٹے کی پہچان تو امتحان و آزمائش کے میدان ہی میں ہوتی ہے، اور ہر شخص کا امتحان اس کی عظمت و بزرگی کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کا دین، اس کا ایمان بلند و بالا ہوتا ہے، اسی قدر اس کا امتحان بھی بڑا اور سخت ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء اکرام علیہم السلام کا ہے، ان کے بعد صالحین کا، پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ امتحانات میں لوگوں کی آزمائش اور امتحان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شخص جتنی زیادہ قربانی پیش کرتا ہے اور ذلت اٹھاتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی قدر عزت و بزرگی بھی پاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہوئی کہ میرے پیارے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان اور ان کی آزمائش عظیم اور سخت ہو، تاکہ مقام شہادت بھی عظیم اور بلند و بالا ہو۔ جب کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، چادر مبارک، قمیض شریف، منہ مبارک اور تراشے ناخون ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار شریف و چادر مبارک قمیص انور میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور تراشے ناخون اقدس رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ عزیزان اسلام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد ان کا ناخلف اور ناپاک بیٹا یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے حکومت کے اعتراف میں خطوط روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کے وصال کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ کی مہلت نہ دو۔ مدینہ طیبہ کا حاکم جب یزید ناپاک کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یزید کے فسق و فجور اور ظلم و زیادتی کے سبب اس کی بیعت سے انکار فرما دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید ناپاک کی بیعت کا انکار اس کے
غصہ کا سبب بنے گا اور ناپاک یزید میری جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی و دیانت داری نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کریں اور مسلمانوں کی تباہی اور دین و شریعت کی بے حرمتی کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نیک صالح فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یزید ناپاک کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کے آرام و آرائش میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ آپ کے پاس دنیا کی دولت کثرت سے جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا پھر ناممکن ہوتا۔ اور یزید کی ہر برائی اور بد کرداری کی جائز و حلال ہونے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سند بن جاتی اور دین و شریعت کا صحیح نقشہ مٹ جاتا۔ اسی وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالات اس قدر خراب اور بگڑ چکے تھے کہ اس برکت و رحمت والے شہر پیارے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے لیے جانا حضرت امام حسین کے لیے ضروری ہو گیا، اور وہ مدینہ منورہ جہاں اطراف عالم سے مسلمان حاضر ہونے کی تمنا کریں، وہ مدینہ منورہ جس کو دیکھنے کے لیے مومن خواہش و آرزو کرے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ منورہ سے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر آخری سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ عشق و محبت والوں، امام حسین کے غلاموں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جب ہمارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضے اطہر پر اپنے نانا جان کے روبرو آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت و کیفیت کیا عالم رہا ہوگا۔ بلا شبہ نور و رحمت والی آنکھوں نے رنج و غم کے آنسوؤں کی برسات کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ میرے پیارے نانا جان، آپ کا پیارا نواسا، میرے پیارے نانا جان، میں آپ کا پیارا نواسا حسین ہوں، جس کو آپ کندھے پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو آپ نے اپنی آغوش رحمت میں پالا تھا، آخری سلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے پیارے نانا جان، آپ کا پیارا مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرا مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت عطا ہو۔ اس وقت روزے اطہر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری اور بیتی ہوگی اور ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور عشق و محبت والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آج کا دن کتنے غم و رنج کا ہے، زبان میں طاقت کہاں جس کو بیان کر سکے۔ یہی روزے اطہر قرار دل اور کعبہ ایمان ہے جو ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ الوداع اے نانا جان، الوداع کہتے ہوئے حسرت بھری نگاہ سے تربت اقدس کو دیکھتے اور روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ پھر آپ اپنی مادر مہربان حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف پر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے میری ابی جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے اور آخری سلام کہنے آیا ہے۔ پھر آپ اپنے برادر اکبر حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور آخری سلام پیش کر کے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوفیوں کے خطوط آنے لگے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ملک شام جو یزید ناپاک کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کے باشندوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تھی، اور اہل کوفہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین کی خدمت میں خطوط بھیج رہے
تھے اور آپ کی تشریف آوری کی التجا کر رہے تھے، لیکن امام حسین نے صاف طور پر انکار فرما دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال اور یزید ناپاک کا تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد عراق کے لوگوں نے اتفاق رائے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تقریباً 150 خطوط بھیجے اور ان خطوط میں اپنی نیاز بندی و جذبات عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور آپ اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اگرچہ امام پاک کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید ناپاک بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا یہ پاس ملت یزید ناپاک کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام پاک سے طالب بیعت ہونا حضرت امام پاک پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کریں، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کریں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام پاک اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام پاک کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درجے ہوئے مگر امام پاک بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو یزید ناپاک کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام پاک ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام پاک ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو واقد لیشی وغیرہ ہم حضرت امام پاک کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و موافق کا اعتبار نہ تھا۔ امام پاک کی محبت اور شہادت امام پاک کی شہرت سے ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گویا کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا۔ اندیشہ مانی تھا۔ حضرت امام پاک کے سامنے مسئلہ کی صورت درپیش آئی تھی کہ استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ اور کوفہ والوں کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام پاک کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے۔ تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ کر کے کوفہ کے لیے حضرت امام حسین کا نائب بنا کر امام مسلم کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر کوفہ کو روانہ فرمایا اور کوفہ والوں کو تحریر فرمایا کہ تمہاری التجا پر ہم امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، تم لوگوں پر ان کی نصرت و حمایت لازم ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔
حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ کوفہ والے آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر چوک در چوک آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، اور ایک ہفتہ کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے لوگوں کی وید کی عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین کی خدمت اقدس میں خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں، اور التماس کیا کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکیں۔ کوفہ والوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگوں سن لو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ فساد کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے بیٹھ گئے اور اس معاملے میں آگے کسی قسم کی کارروائی نہ کی۔ مسلم یزید حضرمی اور امارہ بن ولید بن عقبہ، یہ لوگ یزید کے طرفدار تھے۔ یزید ناپاک کو اطلاع دی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے۔ ہزاروں کوفی ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں، اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ ان پر سختی کی اور نہ کوئی تدبیر عمل میں لائی۔ یزید ناپاک نے یہ خبر سنتے ہی نعمان بن بشیر کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد، جو بصرہ کا گورنر تھا، اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار اور یار تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیوں میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ شہر میں داخل ہوا جس راستے سے مکہ کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس مکاری اور عیاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسے طور پر شہر میں داخل ہونا چاہیے کہ کوفہ کے لوگ عبید اللہ بن زیاد کو پہچان نہ سکیں اور کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطر امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کی اس مکاری اور عیاری سے کوفہ کے لوگ دھوکہ میں آ گئے۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ ہر آن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کے اندھیرے میں حجازی لباس اور مکہ شریف سے آنے والے راستے سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ نعرے حائل مسرت بلند کیے، گردو پیش مرحبا کہتے چلے، مرحبا کہتے ہوئے نعرے لگانے لگے، مرحبا مرحبا کا شور مچایا۔ یہ مردود تو دل میں جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس مکر نہ کھل جائے، یہاں تک کہ دارالامارت میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفہ والے یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے، بلکہ مکار عبید اللہ بن زیاد اس فریب اور دھوکہ کے ساتھ آیا، اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر سب کو سنایا اور یزید ناپاک کی مخالفت سے ڈرایا اور دھمکایا۔ طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے حضرت امام مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن
عروہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک فوج کے ساتھ ہانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا اور اس کی فوج نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا اور ان کو قید کر لیا گیا۔ کوفہ کے تمام رؤوسوں عمادیوں کو بھی قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر پا کر باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آواز دی۔ جوک در جوک لوگ آنے لگے اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ شاہی محل کو گھیر لیا۔ صورت بن آئی تھی حملہ کرنے کی، دیر تھی اگر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد مکار اور اس کے ساتھی حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر یزیدیوں کو تباہ اور برباد کر ڈالتا اور یزید ناپاک کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا مگر بدست کارکنان قدرت یعنی بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا محاصرہ تو کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی مکاری و فریب کاری اور یزید ناپاک کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا اور ایک عدل و انصاف والے بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادہ سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ یعنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیا اور کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جن کو ابن زیاد بدنہاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور وزیروں لوگوں کو مجبور کر کے حضرت امام مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد بدنہاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد بدنہاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ سب گھبرا اٹھے اور انہوں نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں متعلقینوں سے گفتگو کی اور انہیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اے لوگوں، اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ہیلہ کامیاب ہوا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار و التجاؤں کے طور تو مارے سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت امام مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے
خطوط اور رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خط میں 2-4 گز زمین حضرت امام مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بد عہدی قوم کی اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام حسین کی حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کی حالات سے مطمئن ہو کر میں اہل و عیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کی جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسی گزند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور امام حسین کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ اس حالت میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جو توعا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے پانی مانگا، اس عورت نے پہچان لیا اور پانی پیش کیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروکش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث کا کارگر تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر کر دی اور اس نے ابن زیاد بدنہاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن حریث کو کوفہ شہر کے کوتوال اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک لشکر کو ساتھ لے کر توعا کے گھر کو گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت امام مسلم کو گرفتار کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے اور مجبوراً آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ کیا۔ ان ظالموں نے دیکھا کہ حضرت امام مسلم ان کی فوج پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر بکریوں کے ریڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے ظالموں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان میں سے بعض مارے گئے، بعض بے شمار زخمی ہو گئے۔ ان ظالموں بے وفاؤں کو معلوم ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کے میدان کے ایک جبان سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اب یہ تجویز کی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت امام مسلم پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر ابنوس علی کا اعلان کر دیا اور حضرت امام مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف یہ اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد جو شہر کوفہ کا والی ہے اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا، میں خود جنگ و جدال کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور میں انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی صلح کی صورت پیدا کریں اور قتل و خون ریزی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ان ظالموں بے وفاؤں نے مکر و فریب سے کام لے کر حضرت امام مسلم اور ان کے ننھے دونوں صاحبزادوں کو عبید اللہ بن زیاد بدنہاد کے پاس شاہی محل میں لے گئے اور عبید اللہ بن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی شاہی محل کے دونوں دروازوں کی آڑ میں آدمیوں کو تیغ و تلوار کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت امام مسلم جیسے ہی دروازہ کے اندر داخل ہوں ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت امام مسلم اس مکاری اور عیاری سے بے خبر
ناواقفیت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ یہ آیت کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق پڑھتے ہوئے شاہی محل کے دروازے میں داخل ہونا تھا کہ ظالموں نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے، اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر جو نائب آقا حسین بن کر کے تشریف لائے تھے، وہ بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کے بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔